الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 26ویں سپارے کی سورۃ الحجرات کی یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی ابتدا اور اس کا آغاز انسانیت کے لفظ سے ہو رہا ہے، اور چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ جنس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اس کو بھی مخاطب کیا جائے۔ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ کے اوپر انسانوں کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا کافر، مومن ہو یا متقی، اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر انسانوں کو مخاطب کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ تقوی کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
یا ایھا الناس اتقو، اس کے معنی ہے اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اتقو ربکم، اس پروردگار سے تم ڈرو کہ جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہیں پالنے والا ہے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے وہاں صرف مومنوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے پیدا کی۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں رمضان المبارک کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس سورت میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے اندر انسانوں کو اور لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم صرف ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف ہمارے لیے ضابطۂ حیات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں کا کسی جگہ پر ذکر کرتا ہے تو جیسے ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تو وہاں پہ لفظ اللہ کا استعمال نہیں کرتا، یا رحمان اور رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں رب کا لفظ لے کر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ، تمام حمد و ثنا وہ پروردگار عالمین کے لیے ہیں، یعنی جتنے بھی عالم ہے اس کے پروردگار جو ہے اس کے لیے تمام حمد و ثنا و تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کافر کو مخاطب کرتا ہے تو اس لفظ سے کرتا ہے کہ ربکم، یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ تم اس کی کتاب پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم اس کے نبی پر ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، لیکن تم یہ تو مانتے ہو کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور تمہیں پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جب تمہاری کشتی، تمہارا جہاز پانی کے اندر پھنس جاتا ہے، طوفان میں پھنس جاتا ہے، تو پھر تم بتاؤ کہ تم کس کو یاد کرتے ہو؟ اس وقت تم کہتے ہو کہ ہاں اللہ ہی ہے جو بچانے والا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تو انکاری نہیں ہے۔ جو انکار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ قرآن کریم کا ہے، لیکن اللہ کو تو سب مانتے ہیں سوائے ایک فرقے کے کہ جو دہریہ ہے، باقی سب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک دہریہ کا واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ ایک دہریے نے آپ کو چیلنج کیا اور کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ آئے اور میرے ساتھ
بحث مباحثہ کرے اور مجھے قائل کر دے تو میں اللہ کا قائل ہو جاؤں گا، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ ایک تکوینیات میں سے ہے، کائنات کا نظام تکوینیات میں سے ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ کائنات جو ہے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے خود بخود۔ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کس جگہ اور کس دن تم میرے ساتھ مناظرہ کرو گے۔ اس نے کہا کہ آپ فلاں دن آ جائے میرے پاس۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے منظور کر لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ جس طرح کے اولیاء اللہ کا معمول ہے کہ وقت کے پابند ہے، اولیاء اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اپنے اصول کے خلاف تھوڑا سا وقت سے لیٹ پہنچے، تاخیر سے پہنچے۔ تو اس دہریے نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، تاخیر سے آنے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آنے کے لیے راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور مجھے کشتی میں آنا تھا، کشتی کوئی تھی نہیں، نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اسی میں محب تھا، اسی انتظار میں تھا کہ کشتی آئے تو میں دریا پار کروں اور تمہارے پاس آ جاؤں۔ تو میں نے دیکھا کہ ساحل کے اوپر ایک درخت ہے، وہ درخت جو تھا وہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس میں سے لکڑیاں نکلی، لکڑیاں کٹی اور لکڑیاں کٹ کے پھر وہ لکڑیاں تختے ایک دوسرے سے جڑے اور جوڑ کر وہ کشتی بنی اور کشتی تیار ہو گئی۔ اور فرمایا کہ پھر میں اس کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر کے تمہارے پاس آ گیا۔ تو اس نے دہریے نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، بھلا یہ بات عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ خود بخود درخت جو ہے وہ پھٹے اور اس میں سے لکڑیاں کٹے اور پھر وہ تختی جڑے اور کشتی بن جائے؟ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مناظرے کا یہی جواب ہے۔ جس طرح ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، اسی طرح یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ بھی خود بخود نہیں چل سکتا، ضرور اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دہریہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، باقی کوئی نبی کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، لیکن اللہ کو سب مانتے ہیں۔ تو خیر، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر بھی آج ایک اہم عنوان ہے، بہت اہم موضوع کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، انا کے معنی آتے ہیں ہم، اور خلقناکم تم کو پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، نہ ہم نے، اور کم کے معنی آتے ہیں تم کو، سب جتنے بھی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ذکر سے لفظ بنا ہے مذکر یعنی مرد، اور انثی کہتے ہیں عورت کو یعنی دوسرا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد انسانوں میں دوسری شخصیت حضرت حوا علیہ
السلام، ان کی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آدم سے اور حوا سے پیدا کیا، من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعلنا کے معنی آتے ہیں وجعلناکم، ہم نے تم کو بنایا، تمہارے درمیان ہم نے بنائے. کیا بنائے؟ شعوب. شعوبوں، یہ جمع ہے شعب کی، اور شعب کے معنی آتے ہیں گھاٹی کے، جو پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے. وقبائل، قبائل قبیلے کی جمع ہے. اور قبیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گاؤں ہے، شہر ہے، قصبہ ہے، دیہات ہے، جہاں انسان سکونت اختیار کرتا ہے، جہاں پر رہتا ہے، وہ جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ بہت سارے لوگ آپس میں مل جائے، ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیں. تو پہلے ایک آدمی ہوتا ہے، پھر 2 آدمی ہوتے ہیں، 2 آدمی سے 4 ہوتے ہیں، پھر ایک گھر بنتا ہے. جب یہ گھرانہ وجود میں آتا ہے تو پھر کئی گھرانے مل کے ایک خاندان بنتا ہے، اور پھر بہت سارے خاندان مل کے ایک قبیلہ بن جاتا ہے، اور پھر بہت سارے قبیلے مل کے ایک گاؤں، اور پھر بہت سارے گاؤں مل کے ایک شہر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے یہاں پہ ہمارے آنے سے پہلے، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. یعنی حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ 900 سال پہلے، انسان کی پیدائش سے 900 سال پہلے یہ کائنات ساری تخلیق پا چکی تھی. 900 سال پہلے زمین بھی بنا دی اللہ تعالیٰ نے، آسمان بھی بنا دیا، کھیت بھی بنا دیے، فصلیں بھی بنا دی، تمام چیزیں انسان کی ضروریات کی. لکڑی یہاں پہ رکھ دی، لوہا یہاں پہ رکھ دیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. آج انسان آج ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کے لیے کائنات اور اس کی ضروریات کی چیزیں اللہ نے پیدا کی، جبکہ انسان پیدا نہیں ہوا تھا. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے، اس کو زندگی کون دے رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس کی پرورش کون کر رہا ہے؟ کون اس کو زندہ رکھے ہوئے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ایک انسان ہے اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے پرورش پا رہا ہے، تو اس کو بھی تو کوئی غذا دے رہا ہے نا، چاہے وہ کیسی ہی غذا کیوں نہ ہو، لیکن غذا تو اس کو پہنچ رہی ہے، سانس تو اس کو آ رہا ہے. ایک اندھیری کوٹری میں آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے، سارے شیشے بند کر دیں تو فوراً پیچھے سے آواز آتی ہے کہ بھائی یہ شیشہ کھولو، سانس نہیں آ رہا، دم گھٹ رہا ہے. انسان اگر کسی جگہ پہ قید ہو جائے تو اس کا سانس جو ہے دم گھٹنے لگتا ہے. آپ کسی جگہ کے اوپر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اگر ہوا بند ہو جائے تو آپ کہتے ہیں دم گھٹ رہا ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، اور تم کو میں نے اپنے لیے بنایا. تم ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگو، یہ تو تمہیں ملنی ہی ملنی ہے. انسان کے حلق سے جب تک پانی کا ایک قطرہ اس کے پیٹ میں جو جانا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جب تک وہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے اس کو موت نہیں آئے گی. وہ ایک لقمہ کہ جو انسان کے پیٹ میں اس کے مرنے سے پہلے جانا ہے، جب تک وہ نہیں چلا جائے گا پیٹ میں، انسان کو موت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ اگر کسی کو
کسی سے ملنا ہے، اس مرنے والے نے کسی کو دیکھنا ہے اپنی زندگی میں، جب تک وہ شخص آ نہیں جائے گا اور اس سے مل نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہم خواہی جو ہے وہ لگے ہوئے دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، کہ ہمیں دولت مل جائے، دنیا مل جائے۔ بھائی یہ تو تمہیں ملنی ہی ملنی ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ جو تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے بنایا، اور میں ہی تجھے رزق دیتا ہوں، اور جتنا رزق میں نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے اس سے زیادہ تو رزق پا نہیں سکتا، وہ تو لے نہیں سکتا جتنا رزق میں نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کے پیچھے بھاگے گا کہ مجھے اس سے زیادہ رزق مل جائے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انسان کو پتہ تو ہے نہیں کہ میرا رزق کتنا ہے، تو لہذا وہ دوڑ لگاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی بات ہے کہ انسان جو ہے دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا ہاتھ نہیں آتی۔ ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا مجھ سے آگے ایک آدمی چل رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، یعنی دوڑ لگاؤں۔ اب وہ دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے اس آدمی سے آگے نکل گیا۔ تو پھر آگے جب نکل گیا اس نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک آدمی اور جا رہا ہے، اس سے بولا میں اس کو بھی کراس کر لوں۔ پھر وہ دوڑنے لگا، پھر اس سے آگے نکل گیا، پھر آگے دیکھا کہ اس سے آگے بھی ایک آدمی جا رہا ہے۔ تو دنیا کی مثال بالکل ایسی ہے، آپ اس کے پیچھے جو ہے بھاگتے چلے جائیں، آپ کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، یہ دنیا آپ کو ملے گی نہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ اور بھی ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، اور بھی ہو جائیں گی پیدا سینکڑوں، ایک اگر حسرت نکالی جائے گی۔ آپ اگر ایک خواہش پوری کریں گے پھر دوسری خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا، پھر دو خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، پھر آپ کا دل، پھر کوئی خواہش آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ اس کو اگر مال کی ایک وادی مل جائے، یعنی آپ دیکھیں چھوٹی موٹی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک گاؤں ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، اس طرح اگر پوری کی پوری وادی جو ہے وہ مال سے بھری ہوئی ہو اور وہ کسی ایک انسان کو مل جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی کہ مجھے دو مل جائے، یعنی ایک پوری مال کی وادی ملنے کے بعد پھر دو کی خواہش ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال کی دو وادیاں اس کو مل جائے تو پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ تیسری مل جائے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں پہنچ جائے گا لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں۔ یہ ہے ساری چیزیں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا یہ بنی انسان کے لیے ہے، ایک ایک لقمہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو ملنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اس کے اندر قبیلے بنائے، یعنی ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ پشتون قبیلہ ہے، افغان قبیلہ ہے، شہروں میں اگر دیکھیے آپ تو کوئی سندھی ہے،
کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی کشمیری ہے، بہت سارے. تو آپ نے کیا کرا، اس کو جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا، حالانکہ یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورۃ الروم، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، یہ آپ اٹھا کے دیکھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 8-10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان 8-10 آیتوں کے اندر ساری چیزیں گنوائی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پیدا کی، ہم نے یہ چیزیں بنائی، یہ چیزیں تمہیں دی، تو یہ ہماری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 21ویں سپارے میں سورۃ الروم کے اندر فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. اچھا، اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے، یہ بڑا معمہ ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ زمینوں کے بہت سارے طبقات ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. آپ قرآن کریم میں دیکھیے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا تو وہاں پہ آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما، اور یہ لفظ مؤنث ہے. اور سما کی جگہ سماوات، سماوات بھی مؤنث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، لیکن زمین کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے سماواتی والارض، زمین ایک ہی. اب پتہ نہیں بھائی، یہ تو اللہ جانے واللہ عالم بالصواب، لیکن قرآن کے اندر کہیں زمین کی جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، والارض کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اتنا بڑا آسمان ہم نے کھڑا کر دیا. ذرا تم غور کرو اللہ کی نشانیوں میں سے کہ ایک ہال، ایک کمرہ بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، بن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر اتنی بڑی چھتری بنائی ہے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہو، آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. زمین میں سے آدمی پانی نکالتا ہے، زمین میں سے آدمی سونا نکالتا ہے، زمین میں سے آدمی چاندی نکالتا ہے، معدنیات نکالتا ہے، خزانے نکالتا ہے، ہیرے جواہرات نکالتا ہے. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی. یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیوں بار بار اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تم اللہ کو مانتے نہیں، یعنی اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. تو ذرا غور سے کرو اس قدرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر غور سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قبائل کو اور قوموں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا. کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ نے کروڑوں اربوں انسان پیدا کیے ہیں، لیکن کوئی ایک انسان جو ہے وہ دوسرے کے ہم شکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مصوری کا آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مصور ہے، کتنی بڑی شکلیں بنانے والا ہے کہ اس نے ارب ہا ارب انسان پیدا کر دیے، ارب ہا ارب مخلوقات پیدا کر دیے، لیکن کوئی دوسرا ہم شکل نہیں ہے. اس کو بھی چھوڑو.
یہ انسان کے جسم کے اندر ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اندر ایک نشانات ہے. یہ جتنے بھی عرب انسان ہیں، آپ بایو میٹرک کرا کے دیکھ لیجئے، اور کراتے ہیں آپ ناظرہ کے اندر، کسی انسان کے ہاتھ کے نشانات کسی دوسرے سے ملتے ہوئے نہیں ہے، سب کے الگ ہے. یہ بایو میٹرک کیوں ہوتا ہے؟ ابھی اس کی پابندی کیوں لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ بایو میٹرک جب ہوگا تو جس کا انگوٹھا ہے اسی کا وہی نشان ہے، کسی دوسرے آدمی سے کبھی میچ نہیں کرے گا. دیکھ لیں آپ، ہزار شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، اس کے نشانات دیکھ لیں. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اور آپ سب. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی شکلوں میں فرق رکھا، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور ان کی زبانوں میں فرق رکھا. لسان کہتے ہیں زبان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی زبانوں کے اندر فرق رکھا. کوئی ترکی بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پٹھان بول رہا ہے. ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف انسان نہیں بول رہا ہے، یہ جانور جو ہے ان کی بھی بولیاں ہیں. جس طرح انسانوں کی بولیاں ہیں اسی طرح جانوروں کی بھی بولیاں ہیں. جو پرندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کی بھی بولیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشانیوں میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے. کوا کائے کر کے کیا کہہ رہا ہے تم سمجھو نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سمجھتا ہے. چڑیا چی چی کر کے کیا کہہ رہی ہے تم سمجھو نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سمجھتا ہے. بولا ہنا کے کیا کہہ رہا ہے تم سمجھو نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سمجھتا ہے. کوئل کو کو کر کے کیا کہہ رہی ہے تم سمجھو نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سمجھتا ہے. آپ ذرا اس بات پہ تو غور کیجئے، ہمیں تو ایک سے دوسری زبان نہیں آتی. ہم نہ انگلش سمجھ سکتے ہیں، نہ اردو بولنے والا پنجابی نہیں سمجھ سکتا، سندھی نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہزاروں زبانیں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھ رہا ہے. اور ذرا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زبان کو سمجھ رہا ہے. اور ایک وقت میں بھی بول رہا ہوں، باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی بھی بات کر رہا ہوگا، اسپتال میں کوئی مریض جو ہے وہ بھی کوئی بات کر رہا ہوگا، دوسرے گھر کے اندر کوئی اور بات کر رہا ہوگا. ساری مخلوق کسی نہ کسی کام کے اندر لگی ہوئی ہے، دفتروں میں اور گھروں کے اندر، اور ہر آدمی بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سن رہا ہے اور ہر ایک کی بات سمجھ رہا ہے. ایک آدمی کے آواز دوسرے آدمی کی آواز سے ٹکراتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، وہ سب سمجھ رہا ہے. جانور اور پرندے جو اپنی بولی بول رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیک وقت ان سب کی زبانوں کو سمجھ رہا ہے اور ان کی باتوں کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو. یہ پانی جو سمندر کے اندر بہ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ جو آپ گھر میں سالن بناتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ جو گھر میں آپ روٹی بناتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ جو درخت کے اوپر پتے ہریالی دکھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب درختوں کے اندر پیلاہٹ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا ذکر ان سے منقطع ہو گیا ہے پتوں کے ساتھ، تو اب یہ جو ہے پیلاہٹ ان کے اندر آ گئی اور ان کے اندر سے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی.
سالن اپنی خوشبو کے ساتھ قائم ہے جب تک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جب اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا اور یہ سالن جو ہے اب اس کے اندر سڑان پیدا ہو جائے گی، اب اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اس کے اوپر موت طاری ہوگی۔ اسی طرح روٹی ہے، یہ روٹی جب تک تازہ ہے اور کھانے کے قابل ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ سمندر کا پانی جب تک پینے کے قابل ہے اور وہ بہہ رہا ہے، جاری ہے، تب تک وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کو نکال کے ایک جگہ رکھ دیں اور پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہوگی، سڑان پیدا ہوگی، اللہ کا ذکر منقطع، اس کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک زندگی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک موت رکھی ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، ہم نے زبانوں کا اختلاف پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم غور کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ دیکھو اتنی بہت ساری زبانیں دنیا کے اندر پیدا کی، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ جھگڑے کا، نزاع کا ذریعہ بنا لیا، گردنیں کاٹنے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ اردو بولنے والا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ پٹھان ہمارے علاقے میں کیوں رہتا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ایک مہاجر جو کراچی میں پیدا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں مہاجر ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، بس یہ آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، کراچی کے اندر اگر میں پیدا ہوا ہوں تو یہ میری پیدائش کی جگہ جو ہے یہ اتنا بڑا کراچی تو نہیں ہے، وہ تو ایک 2 گز کی جگہ ہے کہ جس جگہ پہ، جس کمرے کے اندر آپ پیدا ہوئے، جس ہسپتال کے اندر آپ پیدا ہوئے، بس آپ کی تو پیدائش کی جگہ وہ ہے۔ تو آپ کراچی کو کیوں کہتے ہیں کہ میں کراچی کے اندر پیدا ہوا؟ جس کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے پہلے اس کو اور بڑھایا، اپنے علاقے تک بڑھایا، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اور پھیلنا چاہیے، پھر علاقے سے آپ نے پورے شہر کو کے اوپر پھیلا لیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ کراچی جو ہے یہ جو ہے میری پیدائش کی جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے 2 گز زمین کو اتنے بڑے خطہ زمین کے اوپر پھیلا دیا اور نسبت دے دی، کوئی دلیل کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے اوپر فخر نہیں کرو کہ تم زمین کے کس حصے کے اوپر پیدا ہوئے ہو، اس لیے کہ کوئی انسان اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے کسی جگہ پر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر سعودی عرب کے اندر، اگر مکے کی سرزمین کے اندر کوئی پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی مدینے کی سرزمین کے اندر پیدا ہو رہا ہے اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی مدینے کے اندر دفن ہو رہا ہے اپنے اختیار سے دفن نہیں ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی مکے کے اندر دفن ہو رہا ہے اپنے اختیار سے دفن نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات پہ فخر نہیں کرو کہ تم کس جگہ پیدا ہوئے اور کس جگہ دفن ہوئے، اس کو جھگڑے کا ذریعہ نہیں بناؤ، اس کو نزاع کا ذریعہ نہیں بناؤ، بلکہ جب تم نے اس اپنی پیدائش کو کراچی تک بڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب صرف کراچی تک سے، اب اس کو اور پھیلاؤ، اس کو پاکستان تک پھیلاؤ، پھر اس کو ساری دنیا تک پھیلاؤ، پھر اس کو ساری زمین تک پھیلاؤ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس سے نسبت قائم کرو کہ اللہ کی زمین کے اوپر پیدا ہوا ہوں، کراچی سے نسبت قائم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کس لیے زبانوں کا اختلاف پیدا کیا، کس طرح شکلوں کا اختلاف پیدا کیا، اور کس طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے رنگ و نسل کا اور نسب کا اختلاف جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی جس جگہ پیدا ہوتا ہے اور جس زبان کو لے کے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے،
لہذا اس کو انسانیت کے ناطے سے سوچنا چاہیے، کسی فرقے واریت کی بنیاد کے اوپر، کسی مسلک کے اوپر اور کسی شہریت کے اوپر جا کے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اختلاف اور پیدا کیا اور قبائل کی صورت کے اندر پیدا کیا، زبانوں کی صورت کے اندر پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں سارے دنیا کے لیے اور سارے عالم کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے اختلاف کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو آپس میں شیر و شکر فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔